اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، سب کا خالق اور مالک ہے۔ اس آیت میں ذکر کے اندر انسانوں کی تخصیص ان کی تشریف کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے۔ پر رب تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا ہے، لیکن انسان کی تخصیص اس لیے ہے کہ انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ ہے، ان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الہ الناس سب لوگوں کا خدا ہے، سب لوگوں کا معبود ہے۔ الہ اور معبود ہونا اللہ رب العزت ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود حقیقی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے کہ جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔ مراد اس سے شیطان ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ یہ اس کی عادت ہے، یعنی شیطان کی، کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور انسان سے ہٹ جاتا ہے، ذکر الہی کی برکات کی وجہ سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا، کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انس بھی ناصح بن کر، یعنی نصیحت کرنے والے بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور خوب وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے اور شیاطین انس کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ انسان بھی شریر ہوتے ہیں اور جن بھی شریر ہوتے ہیں، لہذا جنوں اور انسانوں دونوں سے، یعنی وہ جن اور وہ انسان کے جو شریر ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے، جہاں تک بھی آپ کے دست مبارک پہنچ سکتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم شیاطین جن اور شیاطین انسانوں سے کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ عمل کیا کریں۔ سوتے وقت یعنی سورہ اخلاص پڑھا کریں، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھا کریں، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں، اور ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر جہاں تک بھی ہاتھ پہنچیں وہاں تک پھیر لیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت پاک کے اندر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم ہر وہ شے، ہر وہ انسان، ہر وہ جن کہ جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پھیرے بہکائے، اس کے شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں، مولا رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں ان کی شرارتوں سے اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں محفوظ فرما دے ان کی شرارتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔